عمر ثانی جامع الاحادیث خلیفہ سادس امیر المومنین حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارتی و جانتی ہے۔ تاریخ ولادت 26 صفر 63 ہجری ہے، 4 نومبر 682 عیسوی ہے۔ تاریخ شہادت حکمی 20 رجب 101 ہجری ہے، 5 فروری 720 عیسوی بنتی ہے۔ آج 2016 میں دنیا سے گئے ہوئے آپ کو 1296 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار موجودہ ملک شام سیریا کے شہر حلب میں ہے۔ تاج العروس میں اسے حلب لکھا گیا ہے اور لسان العرب میں حلب لکھا گیا ہے۔ یزید کی موت کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 1 سال 18 دن تھی، کیونکہ یزید 15 ربیع الاول 64 ہجری میں مرا ہے۔ آئیے آج تصوف اور حکومت کے پس منظر میں گفتگو ہو جائے کہ تصوف کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ آدمی جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں کسی غار میں بیٹھ جانے کا نام ہے، نہیں۔ تصوف اور حکومت، آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ 107 نمبر پہ میں نے اس ہستی کا ذکر کیا جو علم میں مجدد، مجتہد، حجت الاسلام تھے۔ انہوں نے تصوف اختیار کیا اور المنقذ من الدلال بنے، اور اس 108 میں اس ہستی کو موضوع بنا رہے ہیں جو بادشاہ تھے مگر تصوف اختیار کیا۔ اگر آپ علم کے آخری مقام پر ہو، بھئی اب مجتہد اور مجدد سے آگے کیا ہوگا، تو پھر آپ المنقذ من الدلال پڑھیں اور دیکھیں امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور اگر آپ بڑے امیر ہیں تو آپ کا آخری مقام کیا ہے؟ آپ بادشاہ بن جائیں گے۔ تو پھر آپ حضرت عمر ابن عبد العزیز کو دیکھیں اور ان کے 29 مہینوں کو پڑھیں۔ آج کے امیر لوگوں کے لیے ان کی زندگی اور آج کا ہمارا ٹاپک ایک مثال ہے کہ دولت کے ہوتے ہوئے، بادشاہت کے ہوتے ہوئے تصوف کو کس طرح اختیار کیا۔ ابن عبد العزیز نے 35 سال شاہانہ زندگی جو ہے وہ گزاری، تو کس چیز نے ان کو تصوف کی طرف جو ہے وہ موڑا؟ تو بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ سے پہلے جو 3 بادشاہ مرے ہیں، ان کو جب دیکھا گیا تو ان کے منہ قبلہ سے مڑے ہوئے تھے اور عذاب دفنانے سے پہلے ہی ان پر شروع ہو جاتا تھا۔ آئیے پہلے نام سے برکت حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ امیر المومنین لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے مومنین کا سردار، مگر یہ ایک ٹائٹل بھی ہے۔ اب اس پس منظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا اسے۔ تو امیر المومنین سب سے پہلے جسے کہا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو خلیفہ ثانی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ اب یہ بات کیسے ہے تو سماعت کر لیجئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھ لیا، کہنے لگے کہ پہلے خلیفہ جو تھے وہ خلیفۃ الرسول کہلواتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ خلیفۃ الرسول کہلوانے لگے، تو یہ امیر المومنین کیسے نام جو ہے وہ ٹائٹل ملا؟ تو ابو بکر بن سلیمان کی زبانی سٹوری سن لیجیے۔ کہنے لگے کہ مجھے ایک عورت جس کا نام اشفا ہے، وہ مہاجرہ ہے، اس نے بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لیٹر لکھتے تو لکھتے من خلیفۃ الرسول، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ لکھتے تھے من خلیفۃ الرسول۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ تم کوئی دانشور، ذہین اور صاحب علم 2 بندے بھیجو کہ جن سے میں عراق کے بارے میں پتہ کروں، معلوم کروں۔ تو انہوں نے عدی بن حاتم اور لبید بن ربیعہ کو بھیجا۔ یہ جب مدینہ تشریف لائے، ان کی ملاقات عمر بن عاص سے ہوئی، تو انہوں نے ان کو سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ امیر المومنین کدھر ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، کہا بھائی وہ خلیفہ وہ کہاں ہیں؟ ان کو یہ نام بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے جا کر اندر یوں اطلاع دی، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ باہر 2 آدمی آئے ہیں، کہنے لگے یہ نام تو نے کہاں سے جانا؟ کہنے لگے جی جاننا کیا ہے، آپ امیر، ہم مومنین، تو امیر المومنین ہوئے آپ؟ کہنے لگے واہ،
یہ ٹائٹل اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ من خلیفت الرسول اگر اسی طرح رہے گا تو آنے والے کے لیے تو بہت لمبا ٹائٹل ہو جائے گا. یہ امیر المومنین جو ہے وہ بہت اچھا ہے. ایک جگہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ نے امیر المومنین لکھا اور کہا. تو بہرحال بات یہ طے ہوئی کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے کہا جانے لگا. تو یہ ٹائٹل ان کے پاس ہے. تو اب لکھتے تھے من امیر المومنین. اب حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں ان کو امیر المومنین کا ٹائٹل دیا گیا اور کہلواتے تھے. اس کی دلیل سماعت کر لیجیے. ایک دفعہ کیا ہوا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آتے ہی کہا یا خلیفۃ اللہ فی الارض. آپ نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگے بھائی میں پیدا ہوا، میرے باپ نے میرا نام عمر رکھا، تو مجھے یا عمر کہہ دیتا تو ٹھیک تھا. پھر میں بڑا ہوا تو ابو حفص ہوا، تو یہ اس نام سے پکارتا تو بھی ٹھیک تھا. پھر لوگوں نے مجھے ٹائٹل دیا امیر المومنین کا، تو یا امیر المومنین کہتا یہ بھی ٹھیک تھا. یہ جو تو نے یا خلیفۃ اللہ فی الارض کہا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹائٹل حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہے، یا جو ان جیسے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ٹائٹل جچتا ہے. اب کچھ سمجھ میں آئی آپ کو کہ امیر المومنین کی ہسٹری جو ہے اس ٹائٹل کی کیا ہے؟ لیکن اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ایک ہی ہے، بس وہ ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. عمر ثانی یہ آپ کو ٹائٹل دیا جاتا ہے. سیکنڈ عمر. پہلے تلفظ پہ گفتگو ہو جائے. ہم اس کو عمر بھی پڑھتے ہیں. عمر زیادہ تر اسے جو پڑھا جاتا ہے وہ عمر ہے، صحیح لفظ عمر، لیکن اس کو عمر بھی پڑھا جاتا ہے. یہ تاج العروس کے اندر لکھا ہے، ڈکشنری کی بڑی زبردست کتاب ہے. معنی اس کا ہوتا ہے الحیات. اس کو امرو بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن امرو صرف اس وقت پڑھیں گے جب یہ قسم کے ساتھ استعمال ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ امرو کا، آپ کی حیات کی زندگی کی قسم ہے. آپ صادق بھی ہیں، باحیا بھی ہیں، سخی بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، مگر لوگوں کی عادت ہے کہ جس صفت سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہو اور قریب پڑتی ہو، سمجھ میں آتی ہو، تو وہ ٹائٹل اسے دے دیتے. تو چونکہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح احکام کو نافذ کیا، نافذ کرنے میں سختی کی، ان کی طرح عدل کیا، اور آپ ان کی اولاد سے بھی ہیں، تو اس لیے آپ کو عمر ثانی کا ٹائٹل دے دیا گیا اور جچتا بھی ہے. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کہاں، ان کا مقام کیا؟ آپ نبی کے سسر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی بیٹی دی ہے ان کو، اور آپ کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور آپ کی زبان کے اوپر جو ہے وہ رحمان بولتا ہے، اور شیطان آپ کے سائے سے بھاگتا ہے. خلیفہ سادس. آپ جب احادیث پڑھیں گے تو میں آپ کی نظر خلاصہ کر دیتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے. کہتے ہیں کہ 12 خلفاء ایسے ہیں کہ جن کے دور کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام مکمل نافذ ہوگا. اب 12 کی تعداد میں جو ہے وہ اختلاف ہے، محققین نے مختلف بیان کیے، لیکن میں 5واں خلیفہ جو ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو گردانتا ہوں، اور 6ٹھے خلیفہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو سمجھتا ہوں. لیکن علامہ جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 12 کی تعداد گنوائی ہے وہ اس کے اندر امیر معاویہ کو بھی شامل کرتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کو بھی شامل کرتے ہیں، مہدی کو بھی شامل کرتے ہیں، الطاہر کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ بادشاہوں کی جب آپ لسٹ پڑھیں گے ان کے نزدیک 10 مکمل ہو چکے ہیں، 2 باقی رہ گئے ہیں. ایک انہوں نے امام مہدی کو قرار دیا ہے، ایک کا نام انہوں نے نہیں لیا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ آپ کو خلیفہ راشد کہا کرتے تھے. تو آپ خلیفہ سادس ہیں. پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں امام حسن، 6ٹھے عمر ابن عبدالعزیز. اب اصلی نام کی طرف جو ہے
وہ آتے ہیں. آپ کا نام اصلی جو ہے وہ عمر ہے, عبد العزیز کے بیٹے, عمر ابن عبد العزیز. تو عبد العزیز آپ کے والد گرامی کا نام ہے. ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہوا. ان کی زوجہ کا نام ام عاصم لیلہ بنت عاصم بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عاصم جو ہیں یہ دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں. اب واقعہ سن لیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عادت تھی کہ آپ اپنی خلافت کے دوران رات کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ حالات معلوم ہوں, کسی کو دکھ ہے, کسی کو پریشانی ہے تو اس کا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈا جائے. ایک دفعہ ساحری کے قریب آپ ایک مکان کے قریب سے گزرے تو اندر سے ایک بوڑھی سی آواز آئی, بیٹی دودھ دھو لیا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو. پھر ایک جوان آواز آتی, اماں آپ کو یاد نہیں ہے کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب نے کہا ہے کہ پانی نہیں ملانا دودھ میں, ملاوٹ ہے یہ. بوڑھی آواز آئی, بیٹی وہ کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت, سوئے ہوں گے گھر میں. کہا اماں وہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر آئے. آتے ہی اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ جو گھر ہے اس کی انویسٹیگیشن کرو, وہ کس خاندان سے ہیں, کون ہے. واپس آپ کو اطلاع دی گئی وہ بنو ہلال سے ہیں, ان کی بیٹی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا فوراً اس لڑکی سے شادی کرو. یہ آپ نے کیوں کہا؟ کہنے لگے وہ اس لیے کہتے ہیں یقیناً اس سے ایک شاہ سوار پیدا ہوگا جو تمام عرب کی قیادت کرے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش گوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے شادی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی. اس کا نام کیا تھا؟ تہذیب الاسماء واللغات جو ہے اس میں ہے کہ نام لیلا رکھا. تو یہ پوتی ہوئی خلیفہ دوئم کی. ان کی شادی ہوئی عبد العزیز بن مروان سے اور ان سے بیٹے پیدا ہوئے 26 صفر 63 ہجری میں عمر ابن عبد العزیز. اصل نام کی سمجھ آ گئی. آج جنہیں دنیا عمر ثانی حضرت امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز کے نام سے جانتی. اب عمر ثانی کے ابتدائی حالات ہو جائیں. آپ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بچے کو جہاں زیادہ پیار ملتا ہے بچہ ادھر ہی جاتا ہے. آپ کو زیادہ پیار ملا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. جب ان کی عمر تقریباً 2 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت 65 ہجری میں آپ کے والد گرامی جو ہے وہ مصر کے گورنر بنا دیے گئے. تو آپ اپنی فیملی یہاں چھوڑ کر مصر میں چلے گئے. وہاں اپنے انتظام و انصرام کو سنبھالا, سیٹل ہونے میں کچھ ذرا دیر ہو گئی. اتنے میں یہ بچہ جو ہے وہ بڑھتا گیا. اٹیچمنٹ ان کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہو گئی. جب وہ وہاں سیٹل ہو گئے مصر میں تو انہوں نے لیٹر لکھا اپنی زوجہ محترمہ کو کہ آپ جو ہو وہاں مصر میں آ جاؤ. آپ وہ لیٹر لے کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. کہنے لگی میرے خاوند مجھے بلا رہے ہیں تو میں فیملی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں واپس. آپ نے فرمایا بیٹی تم تو چلی جاؤ, کیونکہ یہ رشتے میں چچا لگتے ہیں ان کے, تم تو چلی جاؤ, بیٹے کو یہاں چھوڑ جاؤ. اب یہ لکھنے پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے اور مجھ سے اٹیچ بھی ہو گیا ہے. میں اسے اپنا علم جو میں نے سیکھا ہے, میں علم حدیث, میں وہ اسے دینا چاہتا ہوں, میں اسے پڑھانا چاہتا ہوں, تو تم اسے چھوڑ جاؤ, خود چلی جاؤ. اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 77-78 سال کے قریب تھی. تو آپ اپنے چچا کے کہنے پہ عبداللہ ابن عمر, ان کا نام آپ سب لوگ جانتے ہو, بڑے محدث ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, ان کے کہنے پر بچے کو چھوڑ کر چلی گئی. جب وہ مصر میں پہنچی تو خاوند نے بچے کے بارے میں پوچھا کہ عمر کدھر ہے. کہا انہیں میں اپنے چچا کے پاس چھوڑ آئی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ میں اسے پڑھاؤں گا, میں اسے اپنا علم حدیث جو ہے وہ دوں گا اور یہ علم کو آگے پھیلانے کا سبب بنے گا. یہ ان کی پیش گوئی تھی. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا. تو یہاں رہ کر آپ پھر علم سیکھنے لگے.
تو آپ کے والد گرامی نے مصر سے آرڈر دیا مدینہ کے گورنر کو کہ 1000 دینار ماہانہ جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے جائیں. وہ استاد بھی ہیں, خرچہ بھی برداشت کر رہے ہیں, میرا بیٹا وہاں ہے. وہاں رہ کر آپ نے خالص عربی سیکھی, قرآن مجید کو حفظ کیا. خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں, خاندان میں رہ کے عدل فاروقی سیکھا اور عشق رسول سیکھا. اب اس کا مطلب ہر کسی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹوٹل ساری زندگی مدینہ میں ہی گزار دی. اب جب بڑے ہوئے تو آپ مصر بھی جاتے تھے, آنا جانا آپ کا لگا رہتا تھا, ابا کے پاس رہتے, جیسے آپ لوگ چھٹیاں گزارنے 3 ماہ کے لیے چلے جاتے ہو پھر واپس آ جاتے ہو, تو یہ آتے جاتے رہتے. لیکن ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ میں مستقل مصر کے اندر ہی رکھ لوں, یہیں پڑھیں یہاں کے جو استاد ہیں. لیکن جب آپ کی ذہانت دیکھی تو باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ میں ہی رہنا چاہیے, کیونکہ اس وقت مدینہ کے اندر ٹاپ کے استاد موجود ہیں. تو آپ نے واپس اپنے بیٹے کو بھیج دیا. اب مدینہ تشریف لائے, یہاں رہ کر آپ نے اب عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا علم سیکھنا شروع کر دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن قارد, حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام, حضرت عامر بن سعد, حضرت سعید بن مسیب, حضرت عروہ بن زبیر, حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن ربی بن سامورہ. ان حضرات سے احادیث کو سیکھا, اور یہی تو علم ہے. اور خاص طور پر مدینہ کے اس دور کے مشہور محدث صالح بن کیسان سے تربیت آپ نے لی. تو آپ کے والد گرامی تقریباً 20 سال تک مصر کے گورنر رہے ہیں. تو جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو عبد الملک بن مروان نے آپ کو دمشق اپنے پاس بلایا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا, جو شہزادی ہیں, ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. جب ولید بن عبد الملک جو ہے وہ امیر بنا تو اس نے کیا کیا کہ چونکہ آپ مدینہ میں رہے تھے, مدینہ کے لوگ آپ کو جانتے تھے, آپ مدینہ کے لوگوں کو جانتے تھے, تو ان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا. یہ خود امیر بنا تھا 8 اکتوبر 705 عیسوی میں. تو اس نے ان کو مدینہ کا جب گورنر بنایا تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز, ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت 23 سال تھی. آپ 7 سال مدینہ کے گورنر رہے ہیں. تو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, تصوف میں داخل ہونے سے پہلے کی اور تصوف میں داخل ہونے کے بعد کی. تصوف میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ فتووں پر عمل کرتے تھے, دولت آپ کی ہے, آپ اپنے اوپر خرچ کرو. لیکن تصوف کے بعد کی زندگی آپ نے تقوی کے اوپر عمل کیا ہے. اب فتوے میں اور تقوی میں فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہیں گے جی وہ بڑی عیاشی کی زندگی گزارتے تھے. نہیں, غلط ہے. وہ اپنی دولت کا استعمال اپنے اوپر بے دریغ کرتے تھے. دولت ان کی اپنی ہے, وہ گورنر بھی ہیں, وہاں سے پیسے ملتے ہیں. بیوی ان کی جو ہے وہ پرنسس ہے, وہ بڑی امیر ہے. والد گرامی گورنر رہے ہیں, تو بھائی پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہے, شاہی خاندان ہے. تو وہ اپنا پیسہ جو تھا وہ اس کو بے دریغ استعمال کرتے تھے خود پہ. اب وہ حالت کیا تھی؟ اعلیٰ درجے کی خوشبو جو ہے وہ استعمال کرتے. اس دور میں امبر ہوتی تھی, امبر گریس. یہ ویل مچھلی سے نکلتی ہے. اللہ کی قدرت دیکھو کہ ٹاپ کی چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں, یہاں سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. اب کستوری کہاں سے نکلتی ہے؟ گندی میل ہے ہرن کی. اب یہ ویل مچھلی سے یہ نکلتی ہے امبر گریس. اس کے تو جہاں بہت زیادہ یہ ہوتی ہیں وہاں کبھی کبھی ساحل کے اوپر بھی ڈھیر لگا ہوتا ہے اس خوشبو کا, اور یہ بہت مہنگی ہے. آج بھی یہ امریکہ کے اندر $29 کی فی گرام ملتی ہے. اس کو خوراک میں ڈالا جاتا ہے, فوڈ میں اسے ڈالا جاتا ہے, شراب میں اسے ڈالا جاتا ہے, پرفیوم کو فائن کرنے کے لیے اس کو ڈالا جاتا ہے. اور آپ اتنی خوشبو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے کہ جس رستے سے گزر جاتے تھے وہ پورا رستہ معطر ہو جاتا تھا. آج کل بھی بڑے بڑے پرفیومز ہیں, آدمی جب لگا کے نکلتا ہے, ہوا اسے ٹچ کر کے جب گزرتی ہے تو پورے لوگ ایک دفعہ مڑ کر دیکھتے ہیں. اس لیے عورت کو پرفیوم لگا کر باہر جانا اسی لیے حرام کیا ہے, منع کیا ہے. کیوں؟ وہ جب اعلیٰ درجے کا پرفیوم لگا کر جائے گی تو جب وہ گزرے گی تو بندے ضرور اس کو مڑ کے دیکھیں گے. یہ وجہ ہے, اور کوئی ریزن نہیں ہے. تو آپ
اعلیٰ درجے کی خوشبو استعمال کرتے ہیں، اور خوشبو ویسے بھی بڑی اچھی لگتی ہے نا، تو خوشبو سے اتنا پیار تھا آپ کو کہ وہ جو مہر لگاتے ہیں نا، بادشاہ مہر لگاتے تھے، تو وہ مٹی استعمال کرتے تھے آپ، اس مٹی کے اندر بھی امبر گریس کا استعمال ہوتا تھا، وہ اس میں بھی خوشبو کا استعمال کرتے تھے، اور کپڑے جو پہنتے تھے بڑے شاہانہ کپڑے پہنتے تھے، اور ذرا کپڑے لمبے ہوتے تھے، چلتے جب کپڑے کبھی پھنس جاتے آپ کے جوتا کے اندر تو جوتا نہیں اتارتے تھے، کپڑے کو کھینچ کے پھاڑ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، بن کعب قرظی، بنو قریظہ کی طرف نسبت ہے، یہ کوفہ میں رہتے تھے، پھر مدینہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کی چادر جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہو گئی، تو ان کو کہنے لگے، اس وقت آپ گورنر تھے، یہ ٹخنوں سے چادر اوپر کرو، تو آپ نے غضب سے گھرتے ہوئے کہا، کعب کے بچے خدا سے ڈر، خدا سے ڈر، تیری مثال جو ہے وہ چراغ کی بتی جیسی ہے کہ لوگوں کو روشنی دیتی ہے لیکن خود جلتی رہتی ہے، لیکن جب تصوف میں داخل ہو گئے، جب تقوی میں داخل ہو گئے، تو اب خود خط لکھ کر ان کو بلایا جب، تو وہ جب داخل ہوئے گھر میں تو ان کو دیکھنے لگے، تو دیکھتے جائیں، بس گھورے جا رہے، انہیں دیکھے جا رہے، کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں جب آپ کو مدینہ میں دیکھا تھا جب آپ گورنر تھے، اور آج دیکھ رہا ہوں جب خلیفہ بنے ہو، کتنا فرق آ گیا ہے۔ کہنے لگے چھوڑو اس بات کو، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا پھر دیکھنا اور فرق آ گیا ہوگا، لیکن میں نے تمہیں معلوم ہے کیوں بلایا ہے، مدینہ میں جو تم سے گفتگو کی تھی، جو لفظ بول گیا تھا سخت، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے تصوف، خلیفہ بننے کے بعد بھی انسان کے اندر اتنی عاجزی پیدا کر دیتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ مدینہ میں ہی آپ کے رہن سہن میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بڑی لمبی زندگی کو عیاشی کا لفظ سن کر لوگ عجیب سا معنی لے لیتے، بھئی آپ شہزادے ہیں تو دولت اپنے اوپر استعمال کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہیں آپ کے اندر تبدیلی آنے لگے، چونکہ آپ گورنر تھے، تو گورنر جو ہے وہ عید کی نماز اور دوسری نمازیں پڑھاتا تھا۔ آج کل تو گورنر کو آتی نہیں ہے نا، تو تب گورنر پڑھاتا تھا۔ آپ کے پیچھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، میرے نبی کے چہیتے پسندیدہ خادم، انہوں نے نماز ادا کی۔ لیکن جملہ سن لیجئے، جب انہوں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی تو کیا جملہ کہا، کہنے لگے ما صلیت خلف امام بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ من امامکم ھذا، حضور کے بعد میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز اتنی ملتی ہو حضور سے جتنی تمہارے اس امام کے ملتی ہے۔ تو بھائی وہ کیا چیز تھی نماز میں؟ اب یہ ہمیں تلاش کرنا ہے نا کہ کس چیز نے مشابہت بنا دی، وہ کیا تھی؟ اب چلیے، بائہقی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں، یہ بھانجے لگتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں کے پیچھے 12 نماز پڑھی۔ ان کی نماز کی خاصیت کیا تھی کہ وہ رکوع اور سجود اسے لمبا کرتے تھے، ان کو لمبا کرتے تھے، اور قیام اور قعود میں تخفیف کرتے تھے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو سمجھایا کرو، مسئلے بعد میں وہ جانتے رہیں گے کہ اس میں کہ کم کیا ہے، سب بچوں کو یا بیٹے 11 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، 11 مرتبہ۔ اب وہ کیا ہوگا، وہ جلدی کرنا بھی چاہے گا تو کم از کم 11 کے لیے ذرا جمے گا تو صحیح۔ تو اگر آپ نے اپنے بچے کو شروع میں یہی سکھا دیا کہ بیٹے کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہے، وہ 3 دفعہ ہی پڑھے گا، آگے نہیں جائے گا۔ دین کے اوپر عمل کرنا 30-35 سال سے پہلے بڑا مشکل ہوتا ہے عام آدمی کے لیے۔ تو اس لیے چیزیں وہی بچے کو سکھا دو کہ وہ نارمل جو ہے وہ وہی ہوں جو تم اصل میں دینا چاہتے ہو اس کو۔ بات سمجھ گیا؟ یہ تھی تشبیہ نبی کی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو آپ پچھلے بندوں کا بھی خیال رکھتے تھے، ہاں جب ہوتے تھے تو پڑھے، وہ بندوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ تو 2 باتیں ہیں کہ جن باتوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصوف کی طرف کھینچا اور اللہ نے اپنا قرب عطا کیا، اور یہ سب سن لیجئے وہ 2 باتیں کیا تھی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے عبادت نہیں چھوڑی، دوسری یہ ہے کہ آپ بزرگوں کی عزت کرتے تھے،
اور یہ دو باتیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ آخر کار اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. پھر سن لیجئے، عبادت جاری رکھے، یہ تعلق رہتا ہے رب سے، اور بڑوں کی عزت کرتا رہے، رب کرم فرماتا ہے اس سے. تو عبادت تو آپ نے سن لی کہ خود نماز پڑھاتے تھے. اب بزرگوں کی عزت سنیے. ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر تھے مدینہ کے، تو کوئی مسئلہ درپیش ہوا، اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، تو کہنے لگے کہ سعید بن مسیب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آپ وارث ہیں ابو ہریرہ کے علم کے. کیا مطلب؟ یعنی جو ان کو احادیث آتی تھی وہ آپ کو یاد ہے، اور آپ ان کے داماد بھی ہیں. یہ جملہ کہا تو وہ خادم بیٹھا ہوا تھا، اس نے سمجھا کہ شاید ان کو بلانا ہے. وہ دوڑ کے گیا اور جا کے کہنے لگا آپ کو گورنر بلا رہے ہیں، چلیے. وہ بھی دیوانے، وہ اٹھ کر آ گئے. جو ہی ان کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آپ کیوں تشریف لائے؟ کہنے لگے آپ نے بلایا. فرمانے لگے نہیں، اس کو غلط فہمی ہو گئی، ہم نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ کا مقام ہم سے اعلیٰ ہے، آپ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیے، ہم وہاں آ کر اس مسئلے کو پوچھیں گے. بعد میں آپ نے خادم کو ڈانٹا، پوری بات تو سن لیا کرو. بڑوں کی عزت. تو اپنے بچوں کو سکھا دو، بیٹے عبادت کرتے رہو، حاضری دیتے رہو، اور بڑوں کی عزت کرتے رہو، ایک دن رب تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا. 93 ہجری تک آپ گورنر رہے مدینہ میں. 93 ہجری کو آپ کو امیر المومنین جو بنے، اس دور کے امیر بنے، انہوں نے آپ کو معزول کر دیا. اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ولید تھے امیر، تو انہوں نے اپنے بعد اپنا ولی عہد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا. سلیمان بن عبد الملک کو نکال دیا. تو عمر ابن عبدالعزیز نے مخالفت کری. انہوں نے کہا بھائی ہم نے جو بات کی ہے وہ اس چیز پر کی ہے کہ تیرے بعد سلیمان بن عبد الملک جو ہیں وہ امیر بنیں گے، وہ سربراہ بنیں گے. اب تو انحراف کر رہا ہے تو میں انحراف نہیں کرتا، میں نہیں مانتا جو تو نے تبدیلی کی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ پھر ان کو معزول کر کے گرفتار کروا دیا. گرفتار کروا کے تاریخ کی ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا کہ بھوکا پیاسا اور دم گھٹنے کی وجہ سے یہ مر جائیں گے. لیکن وہ عام آدمی تو نہیں تھا نا کہ کوئی پرسو نہ کرتا. تو آپ کو 3 دن کے بعد اسے رہا کرنا پڑا، لیکن گورنر نہیں بنایا. تو گورنر 3 سال پھر آپ نے سیریا میں، شام میں گزارے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو 3 سال ہیں، انہی 3 سالوں کے اندر آپ کے اندر مہا تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی آئی. آپ نے بہت کچھ سیکھا ان 3 سالوں کے اندر. 13 جمادی الثانی 96 ہجری کو سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا. تو اس نے دوبارہ آپ کو مدینے کا گورنر بنا دیا. تو سلیمان بن عبد الملک کو کچھ خاص محبت ان سے ہو گئی. سلیمان بن عبد الملک کا ایک بڑا ہی رازدار مشیر دوست، بڑے زاہد تھے، عابد تھے، تابعی بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. نام ان کا رجا بن حیوہ ہے الکندی. یہ پیلسٹائن کے رہنے والے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد ہیں. زبردست فقیہ اور خطاط تھے. ایک روز ان کو بھیجا، جاؤ جا کے چیک تو کرو یہ کیسی حکومت کرتا ہے، یہ جوان کیسا ہے. تو رجا بن حیوہ جو ہیں یہ مدینہ میں آئے. عمر بن عبدالعزیز نے ان کی بڑی عزت کی. تو آپ بڑوں کی عزت کرتے تھے، بڑی عزت کی. فجر کی نماز کے بعد کمرے میں لے کے بیٹھ جاتے اور ان سے گفتگو کرتے رہتے، ان سے سیکھتے رہتے. تو رجا بن حیوہ جب واپس گئے تو سلیمان بن عبد الملک کے سامنے انہوں نے ان کی تعریف کی کہ کمال کا گورنر. 96 کے بعد اکثر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب ملاقات سلیمان امیر سے جو ہے وہ رہتی. لیکن اب وہ جو 3 سال سیریا میں گزرے ہیں نا، وہ ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے آپ کے اندر. اب آپ بھرے بازار دربار کے اندر امیر کو ٹوک دیا کرتے تھے. کوئی فیصلے میں غلطی ہوئی، کوئی حکم کرنے میں غلطی ہوئی، فوراً ٹوک دیتے دربار میں. تو بعض اوقات تو امیر سلیمان جو ہے وہ دربار سے اٹھ جاتا غصے میں. ایک مرتبہ ایک عجیب سا واقعہ ہوا جس نے اور موڑ دیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور موڑا تصوف کی طرف. وہ کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے کہ عربیوں کی عادت ہے، آج بھی یہ جتنے بھی یہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیں، آج بھی یہ صحرا میں نکل جاتے ہیں جمعرات کو یا چھٹیوں میں. وہاں خیمے لگاتے ہیں، ریت کے اوپر بیٹھتے ہیں، گاوا پیتے ہیں. تو وہ سلیمان بن عبد الملک نے سارے گورنرز کو، سارے امراء کو جو ہے وہ بلایا کہ آؤ یہاں بیٹھتے ہیں.
تو جو امیر تھا، جو گورنر تھا، ہر ایک نے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنا خیمہ اور خادم بھیج دیے۔ امیر المومنین جو تھا، خلیفہ تھا، اس کا بھی خیمہ پہلے پہنچ گیا۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں وہ کسی اور طرف سے آئے، آپ نہ اپنا خیمہ بھیج سکے نہ خادم پہلے پہنچ سکا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا خیمہ تھا، وہ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، ایون کہ سلیمان بن عبد الملک کا بھی خیمہ، وہ بھی اپنے خیمے میں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ سائڈ پر جا کر بیٹھے ہوئے، سر گھٹنوں میں دے کے۔ سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کدھر ہیں؟ کہنے لگے خیمہ تو نہیں ان کا کوئی نظر آ رہا۔ اچھا میں خود تلاش کرتا ہوں۔ باہر نکلا، دیکھا تو وہ وہاں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے رو رہے۔ امیر کہنے لگا آپ کا خیمہ کدھر ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے اسی بات نے تو رولا دیا ہے۔ کہا کس بات نے؟ میرے خیمے میں آ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ذہن میں آ گئی ہے آج میں نے مدینہ سے چلنے سے پہلے خیمہ نہیں بھیجا تو آگے کچھ نہ ملا، تو قیامت کو کیا ہوگا؟ وہاں بھی تو وہی ملے گا جو یہاں سے بھیجا ہوگا۔ اگر یہاں سے کچھ بھیجا ہی نہیں ہوگا تو پھر وہاں ہمیں کیا ملے گا؟ وقت گزرتا گیا، آپ میں تبدیلی آتی گئی۔ اس تبدیلی کو مدینہ کے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں، اور بادشاہ خود اس تبدیلی کو محسوس کر رہا۔ مرتبہ مدینہ کے اندر ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کا خاص خادم وہ صرف ایک عام غلام نہیں ہے، وہ تابعی ہیں، حدیث کے عالم ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے ایک حدیث ان سے روایت کی ہے، نام ان کا مزاحم بن ابی مزاحم ہے، تابعی مکی ہیں۔ یہ ان کے خاص خادم بھی تھے، ساتھی بھی تھے، یار بھی تھے، سب کچھ تھے، یہ ساتھ رہتے۔ مشیر جب ایسے لوگ ہوتے ہیں نا پڑھے لکھے، پھر فیصلے ٹاپ کے صادر ہوتے ہیں۔ جب مشیر جاہل ہوں گے، مشیر دولت پرست ہوں گے تو پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو مزاحم بن ابی مزاحم جو ہیں، یہ ان کو چھوڑ کر عمر بن عبدالعزیز اکیلے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کو معلوم ہوا تو وہ پیچھے آئے تو دیکھا کہ کسی آدمی کے ساتھ چل رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، جیسے کوئی بڑا ہی گہرا آدمی ہوتا ہے، دوست ہوتا۔ آپ پہلے تو آہستہ آہستہ پیچھے گئے، پھر آپ نے قدم تیزی سے بڑھانا شروع کر دی۔ جو ہی قریب گئے تو آپ کو تنہا پایا۔ کہنے لگے ابھی آپ کے ساتھ ایک صاحب تھے، کہاں گئے وہ؟ کہنے لگے تمہیں نظر آئے؟ کہا جی ہاں مجھے نظر آئے۔ کہنے لگے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو نیک آدمی ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا وہ جنہیں تو نے دیکھا میرے ساتھ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری آنے والی ہے، تو آپ فکر مت کرنا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو بعد میں پتہ چل گیا کہ آپ نے خلیفہ بننا تھا، اور پھر وہ 29 اور 30 مہینے جو آپ نے گزارے ہیں، ان مہینوں کی رویداد جب پڑھ لیتے ہیں، احکامات کو پڑھ لیتے ہیں، تو یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے ساتھ ہی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف سے بڑی محبت تھی۔ مدینہ منافقوں کو نکال دیتا ہے۔ آپ گورنر تھے، آپ کو آنا جانا لگا رہتا تھا، کبھی امیر کے پاس جانا، کبھی کسی کام کے سلسلے میں جانا۔ ایک مرتبہ کیا خیال آیا کہ مزاحم بن ابی مزاحم سے کہنے لگے میں ڈرتا ہوں کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہیں مدینہ شریف باہر نکال پھینکتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن نہیں، آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت۔ میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو ابھی سن لو کہ آپ سزا دینے میں بڑی نرمی برتتے تھے۔ کہتے تھے کہ قتل کی سزا کو جتنا کم کر سکتے ہو، بچا سکتے ہو، مجرم کو بچا لو حد کے اندر رہتے ہوئے۔ خوارج کو بھی قتل کی سزا نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ اسے توبہ کے مواقع فراہم کرو۔ لیکن آپ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گالیاں دیتا ہے اس کو قتل کیا جا سکتا۔ اور دوسرا، جب کسی نے یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کی قبر جو ہے وہ مدینہ شریف میں حضور کے ساتھ ہونا چاہیے، تو جائیے جا کے واقعہ پڑھ لیجئے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا
میں خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میرے جسد انور کو وہاں رکھا جائے، وہ اتنی اعلیٰ اور رفع جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عشق مصطفیٰ کے بغیر مسلمان کا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ سلیمان بن عبد الملک 43 سال کی عمر ہوئی تو یہ مر گیا۔ اس کا دور حکومت صرف 19 مہینے ہے۔ یہ سپٹمبر 717 عیسوی میں بیمار ہوا تو اس نے بلایا اپنے رازدان دوست کو، رجا بن حیبہ کو بلایا۔ کہنے لگے یار میں خلیفہ نامزد کرنے لگا ہوں اپنا، میرے بچے تو نے دیکھ لیے ہیں، میرا بچہ تو تلوار بھی اٹھا نہیں سکتا، چھوٹے ہیں اور کپڑے بھی صحیح طرح سے پہن نہیں سکتے، پر میں جسے خلیفہ نامزد کرنے لگا ہوں اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ کہا جی وہ کون ہے؟ کہا عمر ابن عبدالعزیز۔ یہ کاغذ قلم لاؤ۔ تو خفیہ طور پر تحریر لکھی کہ میرے بعد خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ یزید ہوگا، یزید بن عبد الملک۔ اسے بند کیا، سیل لگا دی، کسی کو نہیں پتا، بس دو جانتے ہیں، رجا بن حیوہ اور سلیمان بن عبد الملک۔ بیماری بڑھتی گئی، بیماری شدت اختیار کرتی گئی، لوگ جو ہیں وہ تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز بھی آئے، اب دروازے کے اوپر ٹاکرا ہو گیا، ادھر سے رجا بن حیوہ، ادھر سے عمر بن عبدالعزیز۔ ان کو سائڈ پہ لے جا کے کہنے لگے دیکھو آپ جا رہے ہو اندر، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی کہ اگر خلیفہ کی نامزدگی کے بارے میں گفتگو ہو تو میرا نام لیا ہی نہ جائے، اور اگر میرا نام کسی صورت میں آ جائے تو آپ مجھ پر یہ احسان کیجئے گا، کچھ اس طرح کی باتیں کیجئے گا جس سے میں نااہل قرار دے دیا جاؤں۔ وہ مسکرا پڑے کہ تم مجھے قسمیں دے رہے ہو، یہ کام تو ہو چکا ہے۔ میرے نزدیک یہ آسمانی فیصلہ ہے، عمر بن عبدالعزیز کا جو خلیفہ بننا ہے یہ میرے نزدیک آسمانی فیصلہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ترمذی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور اسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا کہ جس کے چہرے پہ چوٹ کا نشان ہوگا اور زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو آپ کی پیش گوئی عمر ابن عبدالعزیز پر صادق آئی، اور یہ آپ کی اولاد میں سے، آپ کی پوتی کے بیٹے۔ اور ایک اور اشارہ، سلیمان بن عبد الملک بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجذوب سا گزرا، کہنے لگا تیری حکومت چند دن نہیں رہے گی، زیادہ نہیں رہے گی۔ تو کہا پھر میرے بعد کون بنے گا؟ کہا تیرے بعد جو ہے وہ تیرا بیٹا نہیں بنے گا۔ تو کہا تو پھر کون بنے گا؟ کہا تیرے بعد تو خود ہی ایک ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کرے گا کہ جس کی وجہ سے تیرے کئی گناہ کبیرہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ امیر کی طبیعت اب بگڑنے لگی، جب زیادہ بگڑ گئی تو اس نے پھر رجا بن حیوہ کو بلایا، کہنے لگے یار ان سب کو بلا کر اس تحریر کے اوپر بائت لو کہ جو اس کے اندر جس کا نام لکھا ہوا ہے تم اس کو خلیفہ مانو گے، اس بات پر بائت کرو۔ سب سے بائت لی گئی، پھر آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کے وصال کو خفیہ رکھا گیا۔ رجا بن حیوہ نے چاہا کہ ایک مرتبہ پھر سے بائت لے لی جائے، تو انہوں نے سب سے کہا کہ امیر کہہ رہے ہیں کہ بائت کرو اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہم امیر کو خود دیکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے چلو خود دیکھ لو، لیکن اس وقت کا دستور یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ اگر امیر بیمار ہو جاتا ہے تو خادم جو ہے وہ کھڑا ہو کر سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو آپ کو تکیہ کا سہارا دے کر یوں بٹھا دیا گیا، خادم کو کھڑا کر دیا، رجا بن حیوہ خود وہاں کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی اندر نہ آئے۔ کہا دیکھ لو سلام کرتے جاؤ، وہ خادم جواب دیتے جاتے۔ 2 مرتبہ بائت ہوئی، اب ان کے وصال کا اعلان کر دیا گیا۔ وصال کا جب اعلان کر دیا، اب سب کو مسجد میں اکٹھا کیا، مسجد میں اکٹھا کر کے پھر تیسری مرتبہ پھر بائت لی گئی۔ اب وہاں بنو مروان اور بنو امیہ سارے اکٹھے، اور رجا بن حیوہ کو معلوم تھا کہ کون کون شرارت کرے گا۔
اس کے سر پر ایک ایک غلام کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا. کھڑا کرنے کے بعد کہا سب لوگ بات کرو کہ جو اس تحریر کے اندر جس کا نام ہے تم اسے خلیفہ مانتے ہو. سب نے مسجد میں بیٹھ کے اقرار کیا ہم مانتے ہیں اسے خلیفہ جس کا نام لیٹر کے اندر ہے. 3 مرتبہ ہو چکی. اب اسے کھول کے پڑھا جانے لگا. جب اسے کھولا گیا تو پڑھا کہ سلیمان بن عبد الملک نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا وہ عمر بن عبد العزیز ہے. ایک دم سے ہشام بن عبد الملک اٹھا. وہ اٹھا تو آپ کو تو پتا تھا. وہ غلام نے تلوار فوراً نکالی, ایک دم نیچے بیٹھا. جب دوسرا نام پڑھا تو خود اس کے چہرے پہ کچھ مسکراہٹ آئی. وہ اس کا بھائی اپنا تھا جس کا دوسرا نام تھا. اب تلاش کرنے لگے جی خلیفہ کدھر گئے, نام تو لے دیا. تو دیکھا عمر بن عبد العزیز مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں. رجا بن حیوہ آپ کے پاس پہنچے, کہنے لگے السلام علیکم یا امیر المومنین, اٹھیے اور منبر پہ بیٹھیے. آپ روتے ہو, کہنے لگے خدا کے لیے مجھے معاف کر دو, میرے اوپر یہ بھار مت لا دو. تو آپ نے بھی کہا آپ کو بھی خدا کی قسم ہے کہ خدا کے لیے مسلمانوں کو اضطراب اور الجھن میں مت ڈالیے, اٹھیے اور منبر پہ بیٹھیے. اب آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے. چوتھی مرتبہ آپ کے سامنے آپ کی بات لی گئی. جب آپ خلیفہ چن لیے گئے, اب سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین تیار ہوئی. اب اسے کفن دیا, نہلایا, کفن دیا, تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. مغرب کی نماز ٹائم پر ادا کی گئی. پہلے نماز ادا کی گئی, اس کے بعد پھر اس کو دفنایا گیا. یہاں ایک بات عرض کر دوں, اکثر اعتراض بنایا جاتا ہے کہ جی دفنانے سے پہلے خلیفہ کا چناؤ کیوں. یہ بات ان باتوں میں سے ہے جو سننے میں انسان کو گمراہ کر دیتی ہے, لیکن جب انسان اس کے اندر تحقیق کرتا ہے تو اس کو فلاح ملتی ہے. میں آپ کو پرانے ادوار سے مثالیں نہیں دیتا. اگر چاہوں تو حیات الحیوان سے 30 نام آپ کو, 30 بادشاہ مسلمان ایسے پیش کر سکتا ہوں کہ جس دن وہ مرے دفنانے سے پہلے خلیفہ کا چناؤ ہوا, پھر اس کو دفنایا گیا. لیکن میں آپ کو جدید دور سے مثال دیتا ہوں. ایران کے انقلابی امام آیت اللہ خمینی, ان کو دفنایا کب گیا؟ 11 جون 1989 کو, 1989 میں. تو صدر ایران کا چناؤ کب ہوا, اس کا اعلان کب کیا گیا؟ اس کا اعلان 4 جون 1989 کو کیا گیا. یعنی دفنانے سے پہلے ملک ایران کے بادشاہ کا اعلان کر دیا گیا, پھر دفنایا گیا. تو دفنانے سے پہلے جو چناؤ ہوتا ہے یہ عیب نہیں ہے, یہ دشمنی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ خوبی ہے. ملک کو ہنگامہ آرائی سے محفوظ کرنا ہے. خلیفہ سادس امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز, آپ خلیفہ بنے. اب ذرا سن لیجیے, خلیفہ بننے کے بعد یا صدر بننے کے بعد, بادشاہ بننے کے بعد لوگ پہلے عیاشی کرتے ہیں, پارٹیز کرتے ہیں. آپ نے وہیں گھر بھی نہیں گئے, قبر کے پاس پہلے بیٹھے بیٹھے کہا کاغذ اور قلم لاؤ. لوگ حیران ہو گئے, گھر تو جا لو پہلے. کہا نہیں, ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خلافت کی بڑی خوشی ہوئی. آپ نے وہاں قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے 3 حکم صادر کیے, 3 احکام. اب سن لو ذرا, یہ جو حصہ ہے یہ تصوف کے محبین کے لیے ہے. یہ جو حصہ ہے یہ دنیا کے ہر شعبے کے ہر حاکم کے لیے, ہر افسر کے لیے. سن دے جائیے اب ذرا. آپ نے پہلا حکم کیا صادر کیا؟ مسلمہ بن عبد الملک کو قسطنطنیہ سے واپسی کی اجازت ہے. اب یہ کیا مسئلہ تھا؟ سلیمان بن عبد الملک نے کیا کیا کہ اس نے مسلمہ بن عبد الملک کو قسطنطنیہ کی بری اور بحری جہاد کے اوپر بھیجا. اب جنگ میں چال چل گئے دشمن, انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا. گھیرے میں لے کے ان کی رسد بند کر دی. رسد بند کر دی, یہ اندر قید ہو گئے. اب یہ بھوکے مرنے لگے. سلیمان بن عبد الملک کو جب پتا چلا کہ وہ تو دھوکے میں آ گئے ہیں تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دوں گا. اب وہاں حالت یہ ہو گئی تھی کہ مسلمان اتنے بھوکے مر رہے تھے کہ وہ جو جہاد کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے ہیں ان گھوڑوں کو ذبح کر کر کے کھانے لگے تھے. تو عمر بن عبد العزیز نے کہا ان کو واپسی کی اجازت. دوسرا حکم, مصر کے ظالم تحصیلدار اسامہ بن زید تنوخی کو مظلوم کرتا ہوں میں, اور اسے ہر جیل میں 1 سال قید رکھا جائے. ان کا جرم یہ تھا کہ چھوٹے جرم پر بلا وجہ بڑی سزا دے دیتے تھے. ہاتھ کاٹ دیے, پاؤں کاٹ دیے, اور خراج وصول کرنے میں
زیادتی کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ ایک ایک سال ہر جگہ ان کو قید میں رکھا جائے. تو ایک سال فلسطین میں، اس کا صحیح پروننسیشن فلسطین ہے، لیکن اب فلسطین پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو فلسطین ہم بول دیتے ہیں، لیکن یہ فلس پیسہ، تین زراعہ، تو اس سے یہ بن گیا فلسطین. تو فلسطین کی جیل میں ایک سال رہے اور ایک سال مصر کی جیل میں رہے. تو خلیفہ کی وفات کے بعد جب دوسرے امیر بنے یزید بن عبد الملک، انہوں نے ان کو رہا کر دیا. صرف رہا ہی نہیں کیا بلکہ ان کے منصب پر دوبارہ ان کو فائز کر دیا. تیسرا حکم، یزید بن ابی مسلم حاکم افریقہ کو مزول کرتا ہوں میں. یہ ایک عجیب قسم کی شخصیت ہے. تسبیح پڑھتے ہوئے سبحان اللہ پکڑ لو، الحمدللہ الحمدللہ باندھ دو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فلاں جگہ پہ مارو، گھٹنے پہ مارو، گردن پہ مارو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک عجیب قسم کی شخصیت. اور حاکم نے جو حکم دے دیا ہے وہ ظلم بھی ہو تو فوراً سے مان لیتے. تین حکم آپ نے پہلے امیر کے مزار کے پاس ہی جاری کر دیے. جب آپ گھر جانے لگے تو شاہی سواریاں پیش کی گئیں. ہر بادشاہ کو خلیفہ بننے کے بعد دی جاتی تھی. ان پر کوئی نہ بیٹھا ہوتا تھا، بالکل نئے گھوڑے جو ہیں وہ ہوتے تھے. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگے یہ جب امیر بنتا ہے تو اس کی سواری کے لیے انہیں پیش کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بیچ کر قومی خزانے میں پیسے جمع کروا دو. اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو کہا گیا کہ ادھر تشریف لائیے، یہ شاہی خیمے لگائے گئے ہیں، آج پارٹی ہوگی آپ کے امیر بننے پر. آپ پیدل چلتے ہوئے گئے. وہ جو بڑے اعلیٰ اور نفیس اور قیمتی قالین جو ہے وہ بچھائے گئے تھے، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ قالین کو پرے کیا اور نیچے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ تمام قالین اور جتنے بھی خیمے ہیں یہ سب بیچ کر پیسے قومی خزانے میں جمع کروا دیے جائیں. سابقہ دستور کیا ہوتا تھا؟ جب ایک امیر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی استعمال شدہ جتنی چیزیں ہوتی تھی خاندان والے رکھ لیتے تھے، اور جو غیر استعمال چیزیں ہوتی تھی وہ آنے والے خلیفہ کو دے دی جاتی. اب استعمال شدہ بنانے کے لیے اس کی مرنے کی رات کو ہی سارا خاندان لگ رہتا تھا استعمال کرنے. یہ چیز بھی استعمال کر لو تاکہ ہمارے پاس رہے، یہ بھی استعمال کر دو، یہ بھی استعمال کر دو، عطر کو دوسری شیشیوں میں ڈال دو، کپڑے استعمال کر لو وہاں رکھ دو دوسری جگہ پہ. یہی حال سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ بھی ہوا. اس کی سارے عطر اور اس کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. صبح اٹھ کر کہنے لگے جی یہ چیزیں استعمال شدہ ہیں، یہ تو ہمارے خاندان میں رہیں گی، اور یہ غیر استعمال ہیں، یہ آپ کے پاس جائیں گی. آپ نے فرمایا یہ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی اس کی چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام بیچ کر قومی خزانے میں جمع کروائی جائیں. ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے قبضے میں آ گئی. اب عمرا نے آخری حربہ استعمال کیا. جگہ جگہ سے خوبصورت حسین لونڈیاں جو ہیں وہ لا کر آپ کو پیش کی. آپ سمجھ گئے، کیونکہ جو آدمی جس کام میں رہا ہوتا ہے وہ اس کام کے خفیہ چیزوں کو خرابی کہاں ہوتی ہے وہ جانتا ہے. ہاں اسے معلوم ہوتا ہے. آپ کو معلوم تھا تو ہم نے سب کو کھڑا کیا لائن میں اور کہا تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے آئی ہو، کس کی ملکیت میں تھی؟ اس نے بتایا تو آپ نے تمام کی تمام لوڈیوں کو واپس بھیج دیا. اب اپنے لیے کیا کیا اپنے خلیفہ بننے کے بعد؟ تو سالم افطس کہتے ہیں کہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ بڑے خوش پوشاک تھے، عمدہ عمدہ عطر استعمال کرتے تھے. جب خلیفہ بنے تو نفیس کپڑے قومی خزانے میں جمع کرا دیے، عطر دھو دیا، بال کٹوا دیے، اور کاغذ قلم لے کر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط لکھا کہ مجھے کچھ نصائح لکھ بھیجو اور سنو میری تعریف مت کرنا. انہوں نے پھر آپ کو نصائح لکھے. سلام و دعا کے بعد کہا امیر المومنین یہ دنیا امتحان گاہ ہے. امیر المومنین یہ دنیا امتحان گاہ ہے. جو دنیا کی عزت کرتا ہے یہ اسے ذلیل کرتی ہے، اور جو اسے ذلیل سمجھتا ہے یہ اس کی عزت کرتی ہے. جو اس کی خاطر مال جمع کرتا ہے اسے فقیر کر دیتی ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے. اس کے لگائے ہوئے زخموں پر صبر کرنا، کیونکہ آپ پر طویل ترین مصائب کا خطرہ لاحق ہے. تو آپ نے اپنی بیوی، وہ بھی پرنسس شہزادی، شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور والد جو ہے وہ بھی بادشاہ، بھئی کتنا مال دیا ہوگا. آپ تصور کیجئے ایک عام غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو کتنا بڑھ کر دیتا ہے، اپنی بساط سے بھی زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے.
تو جس کا باپ ہے یہ بادشاہ، بھائی بادشاہ، اس کے پاس کتنا مال ہوگا، کتنا زیور ہوگا. آپ نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تم میرے عقد میں رہنا چاہتی ہو تو یہ اپنا سارا زیور جو ہے یہ تم قومی خزانے میں جمع کرا دو. کہنے لگی یہ تو میرے ابا نے دیا ہے. کہا ہاں میں معلوم ہے تیرے ابا نے دیا ہے، تو اس لیے میں اس سارے زیور کو جمع کر کے ایک صندوق میں رکھ دوں گا. صندوق کو بند کر کے میں بیت المال کی آخری دیوار کے ساتھ اسے جا کے رکھ دوں گا. شروع سے ضرورت پڑتی رہے گی، ہم اس چیز کو استعمال کرتے رہیں گے، جو شروع کی چیزیں ہیں ان کو بیچ بیچ کے استعمال کرتے رہیں گے. اور اگر میری زندگی کے اندر اس صندوق کی باری آ گئی تو میں اسے عوام کے لیے خرچ کر دوں گا. اگر نہ آئی، میرے جانے کے بعد پھر جو بھی امیر بنے گا وہ تو ویسے ہی تمہیں یہ دے دے گا. سارا زیور لے کر ایک صندوق میں بند کر دیا. وہ صندوق جو ہے وہ جا کر آپ نے، یہ بیت المال ہے نا، اس کے آخری دیوار کے ساتھ جا کے صندوق کو رکھ دیا. لیکن آپ نے حکومت ہی ایسی کری تھی کہ خزانے بھرے رہتے تھے. نوبت ہی نہیں آئی آپ کی زندگی کے اندر کہ بات اس صندوق تک پہنچ جاتی. اور آپ کی وفات کے بعد یزید بن عبد الملک نے وہ صندوق اٹھا کر لا کر ان کو دیا. یہ آپ کے زیورات ہیں، آپ رکھ لیجئے. ہاں فرمانے لگی جب ان کی زندگی میں نہیں پہنے تو اب ان کے جانے کے بعد کیا پہننے، جاؤ لے جاؤ اسے. تو یزید بن عبد الملک نے وہی زیورات جو ہیں وہ اپنی عورتوں میں پھر تقسیم کر دیا. اب یہ سنتے جائیے، جو بھی جس ملک کا حاکم بنتا ہے وہ تھوڑا سا عمر ابن عبد العزیز پر عمل کرتا ہے، تھوڑا سا، تو ان کا ملک اتنا اچھا ہو جاتا ہے. اور اگر وہ سارا عمل کرنے لگ جائے تو اس کا ملک کتنا اچھا ہو. ابھی تھوڑا سا، جہاں جہاں آپ کو خوبیاں نظر آ رہی ہیں نا، وہاں تھوڑا سا ہے، ان کے طریقہ کار کے اوپر تھوڑا سا عمل کر رہے. اب گھر کا کھانا کیا ہوتا؟ گھر میں مکمل تصوف اور زہد کا غلبہ ہے. گھر کا نقشہ اور گھر کا خرچہ عوام کے ایک عام آدمی کی طرح ہوتا. یہ سارے حاکم سن لیں، مسلمان ہیں جی، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. ایک عام آدمی کی طرح گھر کا خرچہ چلتا. خلیفہ بننے کے بعد آپ نے تمام لونڈیاں جتنی تھی آپ نے سب کو اختیار دے دیا، میرے پاس رہو گی تو یہاں گھر کا کام کاج ہے، اس کے علاوہ کوئی مجھ سے توقع نہ رکھنا. تو معمولی سی تمہیں ملے گی، ویسے میں تم لوگوں کو آزاد کرتا ہوں. غلام سارے آزاد کر دیے، سواریاں ساری قومی خزانے میں دے دی. ایک خچر عام سا خچر اپنی سواری کے لیے رکھا. ہر وزیر و مشیر امیر تنخواہ لیتا ہے اور ساتھ میں اس کو سارے الاؤنسز بھی ملتے ہیں. آپ نے سب ختم کر دیے اور اپنی ذات کے لیے آپ کو قومی خزانہ سے 2 درہم گروسری کے لیے روز ملتے تھے. 2 درہم، 1 درہم 4.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے، 2 درہم. اور اسی سے آپ کے گھر کا کھانا پکتا تھا. حالانکہ آپ نے خود جو گورنر کی تنخواہ مقرر کی تھی وہ 300 دینار آپ نے مقرر کی تاکہ یہ کسی سے رشوت نہ لے، یہ خیانت نہ کرے. اب آپ سوچ لیجئے کہ گھر کا کھانا 2 درہم سے کیا پکتا ہوگا. چلیے آج کل $2 لگا لیجئے، کیا پکتا ہوگا. مسور کی دال، پیاز، چھوٹی چھوٹی روٹی. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ ڈیٹیل سے سمجھ میں آ جائے. آپ کے جو بردر ان لا تھے نا، مسلمہ بن عبد الملک، ان کو کھانے کا بڑا شوق تھا. جب بھی کبھی کھانے کے لیے بیٹھتے تو دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کے سالن جو ہیں وہ لگا دیے جاتے، اس کے بعد یہ کھاتے. آپ نے ایک دن ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. آپ نے ان کو دعوت دی کہ آج آپ کھانا ہمارے ہاں کھائیے گا. بیوی سے بولے کہ جب میں پہلے کھانا منگواؤں تو میرا کھانا بھیجنا، مسور کی دال، چھوٹی روٹی. ویسے تم انواع و اقسام کے کھانے ذرا پکوا کے رکھ دو. دوسری بار جب میں کھانا منگواؤں تو پھر یہ بھیجنا. جب وہ آئے آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے. دوپہر کا وقت ہو گیا. اب صبح سے دوپہر تک بھوک چمکی ذرا. آپ بہانے سے اٹھ کے باہر جانے لگے کچھ کھا لوں. فرمانے لگے نہیں بیٹھ جاؤ، ابھی بس تھوڑی دیر فارغ ہوتا ہوں. جب آپ نے جانچ لیا کہ اب بھوک ان کی جو ہے وہ فل ہے تو آپ نے غلام سے کہا کہ میرا کھانا لائیے. تو آپ کی زوجہ نے وہ کھانا آپ کا بھیجا، مسور کی دال، پیاز، روٹی. آپ نے اسی کو دسترخوان کے اوپر رکھ دیا اور برادر اللہ سے کہا کہ آئیے بیٹھیے. وہ بیٹھ گئے. ان کو بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی. آپ نے ایک لقمہ لیا اور آپ ذرا سائڈ پہ ہو گئے کام کرنے کے لیے. تو وہ کھانے لگے. شدید بھوک تھی انہیں، کھانے لگے. آپ پھر تھوڑی دیر بیچ میں آتے، ایک لقمہ لے جاتے. انہوں نے اچھی طرح کھایا. جب وہ کھا چکے تو آپ نے فرمایا
اوہ بھول ہی گیا میں، بھائی مسلمہ بن عبد الملک کریے کھانا تو لاؤ۔ اب وہ انواع و اقسام کے کھانے پھر لگا دیے گئے اوپر، تو آپ فرمانے لگے کھائیے انہیں۔ کہنے لگے جی میں تو مسور کی دال سے سیر ہو گیا ہوں۔ بس اسی نقطے پہ آپ نے لانا تھا، میں تو مسور کی دال سے سیر ہو گیا ہوں، بڑی لذیذ تھی، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں یہی بتلانا چاہتا تھا کہ جب پیٹ دال سے بھر جاتا ہے اور بھوک کی شدت ہو تو لذیذ بھی لگتی ہے، تو پھر دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے سجانے کا کیا فائدہ؟ فضول خرچی کر کے جہنم میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں حیران ہوتا ہوں کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے ایک فاسق و فاجر کے لیے 70 قسم کے کھانے پکا دیے۔ اب آپ کا لباس کیا تھا؟ یہ دیکھ لیجئے، یہ تصوف کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہی میں فقیری کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ تصوف میں رہ کر آپ حکومت بھی کر سکتے ہو۔ اس لیے تصوف سے دور مت بھاگو، صوفی ہی زبردست بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، آپ پڑھے لکھے ہو، بڑے پیسے خرچ کر رہے ہو تو آپ بڑے اچھے بادشاہ، نہیں، صوفی بھی، اور صوفی جس طرح کا بادشاہ بنا پھر اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں بن سکا۔ اور آپ کا لباس اب کیسا ہوتا تھا؟ رباح بن عبیدہ تاجر سے آپ نے ایک دفعہ کپڑا جو ہے وہ منگوایا، جانتے ہو کیسے؟ ان سے ایک مرتبہ آپ نے، یہ تاجر تھے، 800 درہم کی ایک چادر منگوائی، تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے یار یہ بڑی کھردری ہے۔ لیکن جب تصوف میں آ گئے، خلیفہ جب آپ بنے، اس وقت آپ نے 8 درہم کی ایک کمبل، 8 درہم کا ایک کمبل منگوایا، اور اس کے اوپر بھی آپ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے بڑا نرم ہے۔ تو یہ فرق جو ہے وہ پڑا، یہ آپ کا، تو آپ کا لباس کلازٹ میں ٹوٹل کتنا تھا؟ ایک قمیص، ایک گیرو رنگ کی چادر، ایک آپ کا کمبل، یہ ٹوٹل لباس ہے۔ باقی سارے لباس آپ نے جو ہیں وہ قومی خزانے میں جمع کروا دیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حکم بن عمر حمصی لکھتے ہیں کہ تمام مغصوبہ زمین واپس کر دی، غلام، لونڈی، گھر کا سامان سب کچھ بیچ دیا، 43,000 دینار کا سامان بکا، اور وہ سب کا سب قومی خزانے کے اندر جمع کروا دیا۔ ایک غلام، ایک لونڈی، ایک قمیص، یہ صرف اپنے پاس آپ نے رکھی۔ اور چونکہ قمیص آپ کے پاس ایک ہی تھا، یہ قمیص جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، قمیص آپ کے پاس ایک ہی تھا۔ نماز جمعہ میں لیٹ ہو گئے، کسی نے کہا حضور آج آپ لیٹ ہو گئے ہیں، کہنے لگے یہ قمیص دھویا تھا، سکنے میں دیر لگ گئی، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ تو آپ کے برادر ان لا نے جا کر اپنی بہن سے یہ جا کے کہا کہ آپ کم از کم ان کا قمیص تو دھو دیا کرو۔ کہنے لگے اللہ کی قسم قمیص ایک ہی ہے، وہ جب دھو دیا جاتا ہے تو یہ اس وقت بغیر قمیص کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سوکھتا ہے تو یہ پہن کر پھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ 3 بر اعظم پر حکومت ہے۔ اب آپ ذرا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ گھر کی آرائش و زیبائش، لگژری کیسے ہوگی؟ کیسا گھر ہوگا؟ یہاں تو عام چھوٹا سا افسر بن جائے تو وہ گھر اتنا سجا لیتا ہے، تو آپ کا گھر کیسا ہوگا؟ میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاؤں گا، اور آپ توجہ دیجئے گا ذرا۔ ایک عراقی عورت جو ہے وہ آئی، اس کی 5 بیٹیاں تھیں، اس بیچاری کو کچھ نہیں ملا، بے کس و بے سہارا ہیں۔ وہ عراق سے آئی، معلوم ہوا کہ یہ جو ہے وہ خلیفہ کا گھر ہے، دربان ہے ہی کوئی نہیں۔ اس سے پہلے 300 غلام ہوتے تھے، کوئی دربان نہیں ہے، سیدھی اندر چلی گئی۔ اندر گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، روئی ٹھیک کر رہی ہیں، روئی دھن رہی ہیں۔ یہ پاس بیٹھ گئی، ادھر ادھر گھر کو دیکھنے لگی، در و دیوار کو دیکھے، وہ تو تلاش کر رہی ہوگی کہ 3 بر اعظم پر جس کی حکومت ہے اس کا گھر کے اندر کیسا کیسا نایاب سامان ہوگا۔ دیکھتی جا رہی ہے تو آپ سمجھ گئی، کہنے لگی، آپ نے بڑا غضب کا جملہ کہا، کہنے لگی جب حاکم ملک اپنا گھر سجا لے تو غریبوں کے گھر خالی ہو جاتے ہیں، اور جب غریبوں کے گھر سجے ہوئے ہوں تو حاکم کے گھر سجے ہوئے نہیں ہوتے۔ اتنے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کنویں پہ گئے، کنویں میں سے پانی نکال کر وہ مٹی سے کوئی کام لینا تھا، مٹی کے اوپر پانی ڈالنے لگے، اور بار بار آپ فاطمہ کو دیکھتے ہیں، اپنی زوجہ کو، تو وہ عورت کہنے لگی، عراقی عورت کہنے لگی یہ مزدور بار بار تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم اپنی چادر تو ٹھیک کر لو۔ کہنے لگی وہ مزدور نہیں ہے، وہ میرا خامد ہے اور تمہارا امیر المومنین ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ
وہ جب مٹی میں پانی ڈال چکے، آپ نے وضو کیا، دوگانا پڑھی، پڑھنے کے بعد عورت کیسے کہنے لگے آپ بتائیے آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں، کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگی میں عراق سے آئی ہوں، میری 5 بیٹی ہیں، بے کس و بے سہارا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو مجھے کچھ مدد دیجیے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اسی وقت کاغذ اور قلم منگوایا، لکھنے لگے ہاں بھائی تمہاری بڑی بیٹی کا کیا نام ہے؟ نام لکھا، آگے لکھا اس کو اتنی رقم دے دی جائے۔ وہ ماں بولی الحمدللہ۔ دوسری بیٹی کا نام لکھا، آگے اتنا وظیفہ، وہ بولی الحمدللہ۔ تیسری بیٹی کا نام لکھا، آگے وظیفہ، وہ بولی الحمدللہ۔ چوتھی بیٹی کا نام لکھا، آگے وظیفہ لکھا۔ اب تو وہ پاگل ہوگی، ہر بیٹی کے لیے الگ وظیفہ۔ کہنے لگی آپ کو اللہ جزا دے، آپ کا شکریہ۔ آپ نے 5ویں بیٹی کا نہ نام پوچھا نہ لکھا، فرمانے لگے پہلے تو اللہ کے شکر ادا کرتی رہی، میں تمہیں وظیفہ دیتا رہا، اب تو نے میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، اب وظیفہ بند۔ 4 بہنوں کو کہنا کہ وہ مل کر 5ویں کا خرچہ جو ہے وہ اپنے میں سے نکالیں، جاؤ یہ میرا لیٹر لے جاؤ، تمہیں عراق کا گورنر جو ہے وہ تمہاری مدد پرماننٹلی لگا دے گا۔ یہ عورت جب وہاں پہنچی تو تب آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہائے ہائے، وہ گورنر خط پڑھتا جائے اور روتا جائے۔ عورت کہنے لگی کیا ہوا؟ کہا جس کا خط لے کر آئی ہے اس کا وصال ہو گیا۔ کہنے لگی اچھا پھر میں واپس جاؤں؟ کہا نہیں۔ خط چوم کے کہا ہم اس کے حکم کو پورا کریں گے۔ ہائے ہائے۔ تو میں نے آپ کو اس واقعے سے گھر کی مثال دی ہے۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، بھائی کا قاتل، یہ کون سی دہشت گرد پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا؟ بھائی اس نے بھائی مارا تو وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا تھا جو دہشت گردوں کی پارٹی ہے کہ اس نے بھائی مار دیا؟ آج کی جدید ٹیکنالوجی یہ ہزاروں سال پہلے انبیاء نے استعمال کر دی ہے۔ یہ دیکھو یہ سیل ہے نا، کوئی وائر نظر آ رہی ہے نہیں، لیکن میں ابھی اس کو ملاؤں تو میں اس سے سن سکتا ہوں بات کو۔ تو یہی چیز تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کی ہے۔ ہم اس آلے کے محتاج ہیں، یہ نہیں ہوگا تو میں بات نہیں سن سکتا، لیکن جدید اتنی جدید ٹیکنالوجی کس کے پاس ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور باتیں سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پیٹرول بھرنا پڑتا ہے تب جہاز چلاؤ گے نا، اتنی جدید ٹیکنالوجی کہاں ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بغیر گیس کے، بغیر پیٹرول کے، آپ صرف ایک تخت کو اڑا کے لے کے جا رہے ہیں۔ چھوڑو جی یہ دور اور ہے تو وہ دور اور ہے۔ اس دور میں جو ٹیکنالوجی انبیاء نے استعمال کر دی وہ آپ آج کے جدید دور میں بھی استعمال نہیں کر پا رہے۔ اس لیے جدید قدیم کی رٹ چھوڑو، طریقہ اظہار بدلا ہے، نہ برائی بدلی ہے نہ اچھائی بدلی ہے۔ خلافت کا قلمدان سنبھالنے کے 3 دن تک آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ خلافت کا قلمدان سنبھالنے کے بعد 3 دن آپ نے خود کو گھر میں بند کر لیا، آپ نہیں نکلے۔ 3 دن کے بعد آپ باہر نکلے، اپنی سلطنت سے برائی کو نکالا اور انصاف کو اندر ڈالا، ملک کے چاروں طرف احکامات جاری کر دیے۔ اب احکامات ذرا سن لیجیے۔ روشنی کا الاؤنس بند۔ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، یہ مدینہ المنورہ کے گورنر تھے، انہوں نے لیٹر لکھا کہ جب گورنر باہر نکلتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، تو گورنمنٹ اس کا الاؤنس دیتی ہے، تو وہ الاؤنس جو ہے وہ میرا بڑھا دیا جائے۔ اب ذرا آپ اپنا جواب سنیے گا ذرا۔ آپ نے فرمایا ام حزم کہ بچے، بخدا میں وہ دن جانتا ہوں جب تم سخت سردیوں میں اندھیری راتوں میں روشنی کے بغیر اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ آج تم امیر ہو اور روشنی میں چلنا چاہتے ہو، گھر کی بتیوں سے کام چلاؤ۔ آج سے سارے گورنرز کی روشنی کا الاؤنس بند۔ چلو اب گورنر جو ہیں وہ کاغذ کا استعمال کرتے تھے، کاغذ کے اوپر لکھتے تھے۔ کیا لکھا؟ اپنا نام اوپر لکھے، 2 لائنیں نیچے لکھ دی، سٹیمپ لگا دی، جاؤ جی جا کے اس کو نشر کر دیا جائے۔ تو کاغذات کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا کہ کاغذات کی رقم جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کاغذوں کے لیے رقم مانگی ہے، قلم کو ذرا باریک کر، اور ایک کاغذ کے اوپر ایک حکم نامہ نہیں، ایک کاغذ کے اوپر زیادہ لکھ۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہاری باتوں کو، ایک بات کو ایک کاغذ کے اوپر لکھا جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مسلمانوں کو ایسی باتیں لکھنے لکھانے کی ضرورت نہیں جو خواہ مخواہ قومی خزانے پہ بھاری ہوں۔
خلیفہ کے لیے 300 دربان اور 300 پولیس والے اس کے ساتھ ہوتے تھے. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، دشمنوں سے مجھے اللہ بچائے گا اور گناہوں سے مجھے موت بچائے گی. ایک ایک چیز سنتے جائیے اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد دیکھیے کہ مسلمان ملکوں میں ایسے ہی ہے. پولیس والے بھی ہٹا دیے، دربان بھی ہٹا دیے، اور آپ نے اعلان کیا دیکھو جب میں آؤں کوئی بندہ کھڑا نہ ہوا کرے، باہر آ کرو. اور دوسری بات یہ جو ہے میں باہر آتا ہوں تو غلام سلام کرنے لگ جاتے ہیں، تم آئندہ کے بعد مجھے سلام نہیں کرو گے، میں تمہیں سلام کروں گا. اب آپ فقہ کی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں، نہیں سلام تو یہ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ بندوں کے لیے اس کے احکام اسی طرح سے صحیح ہوتے ہیں. سب لوگ بادشاہ کو سیلوٹ کرتے ہیں، اس میں بادشاہ کا تکبر بڑھ جاتا ہے. آپ نے تصوف میں داخل ہو کر اپنے لیے عاجزی کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہا تم سلام نہیں کرو گے، میں سلام کروں گا تاکہ میرے اندر اور عاجزی پیدا ہو. جانوروں کے متعلق حکم، بازاروں کے نگرانوں کے نام لکھا، جانوروں کو وہ لجام نہ دی جائے جو ان کے منہ میں چبھے، سخت لگے. ایسی چھڑی سے نہ مارا جائے جس کا خول جو ہے وہ لوہے کا ہو. اور مصر کے گورنر کو لکھا، مجھے معلوم ہوا کہ اونٹوں پر ہزار رتل یا رتل دونوں پروننسیشن ہے، اور ایک رتل جو ہے وہ 406.25 گرام کے برابر ہوتا ہے. ایک رتل مذہب حنفی کے مطابق 406.25 گرام کے برابر ہوتا ہے. یہ کئی جگہ کم ہے اور کئی جگہ زیادہ ہے. مصری رتل جو ہے، رتل اور رتل دونوں طرح پڑھیں گے، یہ 449.28 گرام کے برابر ہوتا ہے. تو ان کے اوپر ہزار رتل وزن جو ہے وہ لادا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کسی اونٹ کے اوپر 600 رتل سے زیادہ سامان نہ لادا جائے. کہتے ہیں کہ 450 کلو گرام تک اونٹ جو ہے وہ وزن اٹھا لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 300 سے بھی کم وزن جو ہے وہ اس کے اوپر لادا جائے. کہاں گے وہ لوگ؟ وہ جی ہم نے گاڑیوں کے اوپر لکھ دیا کہ اتنا وزن ہونا چاہیے، جانور کے اوپر اتنا ہونا چاہیے. مسلمانوں خود کو یتیم سمجھتے ہو؟ اللہ پاک کی قسم ہے جتنا تمہارے پاس ذخیرہ ہے، جتنی تمہارے پاس سچائی ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہ ذخیرہ ہے نہ سچائی ہے. تم یتیم نہیں ہو. پلیز تصوف کو پڑھو، دنیا میں راج کرو گے، تم سب تم سے پیار کریں گے، تمہارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. میں نے یہ صرف تصوف کے لیے یہ بیڑا اٹھایا ہے. اتنے دن جو کتابیں پڑھتا رہتا ہوں تاکہ آپ اپنے تصوف کو جان لو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کی ہسٹری بیان کر دیں، فلاں کی ہسٹری بیان. میں ہسٹری تاریخ بیان نہیں کر رہا، میں صرف اپنے لوگوں کو تصوف کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ تمہارے اولیاء کرام جو صحابہ کرام ہیں، جو انبیاء تھے، یہ لوگ کس طرح لائف گزارتے تھے. 3 بر اعظم کا بادشاہ کس طریقے سے لائف گزار رہا ہے. ایک اور آرڈر جاری فرمایا ملاحوں کے لیے، یہ جو کشتی چلاتے ہیں، کروز چلاتے ہیں، لیکن اب تو طریقہ کار بدل گیا ہے. مصر کے گورنر کے نام خط لکھا، دریائے نیل کے کنارے پہ درخت جو ہیں وہ نہ لگائے جائیں. کیوں؟ ملاحوں کو کشتیوں کے لنگر کھینچنے میں دقت پیش آتی. واہ، یعنی اپنی عوام کی اکانومی کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ درخت مت اگاؤ، کیونکہ ان کے پیسے کمانے کا ذریعہ وہ یہی ہیں. اور آج آپ ٹی وی پہ سنتے ہو فلاں بندے کی اطلاع دینے والے کو اتنے لاکھ جو ہے وہ انعام دیا جائے گا. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا تھا، جو ہمیں ظالم اور ظلم کی اطلاع دے گا یا ملک و قوم کے لیے کوئی مفید مشورہ دے گا، اس کو ہم 300 دینار تک انعام دیں گے. یہ ہے ترقی کی راہیں. ظالم کی اطلاع دے، ظلم کی اطلاع دے، ملک کے فائدے کے لیے کوئی چیز ہمیں بتلائے، ہم اس کو 300 دینار تک جو ہے وہ انعام دیں گے. آپ نے حکم جاری فرمایا. ابو بکر بن حزم کو لکھا، جس غریب نے مجبوری کی بنا پر قرضہ لیا ہو، یہ مجبوری ضرورت تھا، بیچ میں لکھا مجبوری کی بنا پر قرضہ لیا ہو اور ادا نہ کیا ہو اور مر گیا ہو، اس کا قرضہ قومی خزانے سے ادا کیا جائے. کوفہ کے گورنر زید بن عبد الرحمن بن عمر بن خطاب کو لکھا، مجبور مقروض کا قرض قومی خزانے سے ادا کیا جائے، اور جو غربت کی بنا پر شادی نہ کر سکے تو قومی خزانے سے اس کے مہر کی رقم، شادی کا خرچہ گورنمنٹ ادا کرے گی اور اس کی شادی کر دو. ہاں کوئی دوسری شادی کر رہا ہو تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ نہیں دی گی. ایک دفعہ آپ کے بیٹے نے دوسری شادی کرنا تھی
اور گورنمنٹ سے مہر کی رقم مانگی، آپ نے منع فرما دیا اور لکھا مسلمانوں کی رقم سے تجھے سوکنے جمع کر دوں؟ ابھی وہ لوگ باقی ہیں جنہیں عفت کی حفاظت کے لیے ایک بیوی بھی میسر نہیں ہے، اور آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ میری مملکت کے اندر جتنے غریب غیر مسلم ہیں ان کی بھی مدد کی جائے۔ شادی بیاہ جب ہوتا، شادی بیاہ کے اندر آج کل تو بہت کچھ ہوتا ہے، صرف میلاد جو ہے وہ بدعت ہے، باقی جو شادی بیاہ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں مولوی صاحب بھی چپ ہیں اور اتنی شدت بھی نہیں۔ آپ کے دور میں دف اور سارنگی یہ بجائی جاتی تھی شادی میں، تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یزید بن حبیب سے کہا سنو یہ جو سارنگی ہے نا اس کو تو یکسر ختم کرو، باقی دف جو ہے وہ شادی میں جائز رکھا جائے۔ دف کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک طرف سے جو ہے ڈھول کی دو وہ ایک ہی طرف ہوتا ہے، بس اس کو یوں لگاتے، وہ دف کی شادی میں اجازت دی جائے، کیونکہ دف سے فرق واضح ہوتا ہے، کیونکہ دف سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آدمی خانہ داری کرنے جا رہا ہے، بدکاری کرنے نہیں جا رہا۔ یہ اعلان دف کی آواز سے خوب اچھی طرح ہوتا ہے۔ تو دف کا استعمال اس لیے کہ شادی کا اعلان ہو، جہاں جہاں وہ جا رہی ہے لوگ اس کو غور سے جو ہے وہ سنتے جائیں۔ غیر مسلموں سے کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ آپ کے زیر سایہ مختلف علاقوں میں غیر مسلم جسے ذمہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے تھے، ٹیکس دینے کے بعد ان کے حقوق برابر ہو جاتے تھے۔ آپ نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے حکم جاری کیا، آج کے بعد ظالمانہ تاوان ختم، بہانوں سے عمرا جو ان سے تحائف لیتے تھے ختم، دفاتر کے کاموں میں ان سے جو کاغذات پیام رسانوں کے انعامات کے نام سے جو فیس لی جاتی تھی وہ ختم، وہ اپنی حفاظت کے لیے جو گورنمنٹ کو دیتے ہیں اس کے علاوہ ان سے کچھ نہ لیا جائے۔ مسلمانوں کے برابر حقوق ہیں ان کے، اور ہر گورنر کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرا یہ آرڈر تمام غیر مسلموں کو جمع کر کر اپنے علاقے میں ان کے سامنے پڑھ کر وہ خود سنائے۔ اللہ اکبر جل شان۔ تعلیم اگر کم ہو تو ترقی نہیں ہوتی، اس لیے ہر ملک نیو جنریشن کی تعلیم کو بڑھا رہا ہے۔ میں جب سوئٹزرلینڈ میں گیا تو سوئٹزرلینڈ میں ان کی اپنی اولاد کم ہے، اپنے بچے کم ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو دوسرے ممالک سے بچے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں ان کے بچوں کو وہی نظام سکھا دو تاکہ ہمارے ملک کو چلانے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو وہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، تو تعلیم بہت ضروری ہے۔ تو کیا عمر بن عبدالعزیز اس کی جانب توجہ نہیں دی ہوگی؟ دی آپ نے۔ دیہاتوں میں تعلیم، شہر میں پھر بھی تعلیم مل جاتی ہے، دیہاتوں میں تعلیم کم ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے علماء جیسے یزید بن ابی مالک، حارث بن محمد دیہاتوں میں بھیج دیا، جاؤ گورنمنٹ جو ہے وہ تمہاری تنخواہ دے گی اور تم جاؤ دیہاتوں میں جا کے پڑھاؤ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شہر میں تنخواہ اور فوائد زیادہ ہوتے ہیں، گاؤں میں فوائد کم ہوتے ہیں، تو اگر گورنمنٹ اتنی ہی تنخواہ گاؤں والے کو دے دے جتنی شہر والے کو مل رہی ہے تو وہ گاؤں میں جانے سے نہیں ڈرے گا، جائے گا۔ وہ بات پیسے کی ہوتی ہے اور عزت کی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کروا لو، آپ نے جہاز میں کبھی سفر کیا؟ کس طرح نوکروں کی طرح سب آپ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی بندے کو اپنے ملک میں بولو کہ اس طرح کا کام کر ہوٹل میں، نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو پیسے اتنے نہیں مل رہے اور ایک عزت اتنی نہیں مل رہی۔ اس نقطے کو اگر آپ سمجھ جاؤ تو کافی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے گاؤں میں بھیجا، بڑے بڑے علامہ کو، مفتیوں کو بھیجا۔ کچھ نے بیچ میں کہا اور تنخواہ مقرر کر دی، کچھ نے کہا ہم تنخواہ نہیں لیں گے، یہ وظیفہ جو ہے ہم نہیں لیں گے، جیسے حارث بن محمد ہے، کچھ نے لے لیا۔ اور آپ نے یہ کہا مکان، ایک خادم ہاتھ بٹانے کے لیے اور ایک گھوڑا سامان لانے کے لیے ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ پہنچاؤ اسے۔ ہائے ہائے ہائے، اے مسلمان ممالک کے حکمرانوں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ان کو پڑھ لو ایک دفعہ۔ میل کا انتظام۔ اس وقت جاپان جو ہے، جاپان یہ جو اس کی خط کی سروس ہے، لیٹر کی سروس جو ہے اس کی 3.3 ٹریلین کے اثاثے ہیں اس کے پاس، صرف پوسٹ آفس جاپان میں باقی ابھی نہیں گنوا رہا آپ کو۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کا نظام بھی جو پوسٹ آفس کا ہے، میل کا ہے، وہ بڑا ٹاپ کا ہے۔ اب وہ ٹاپ کے جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک سن لیجئے،
میں اکثر گھر سے جب نکلتا ہوں مسجد جا رہا ہوتا ہوں تو کوئی لیٹر ہوتا ہے, بل دینے ہوتے ہیں, تو میں اس گاڑی والے کو پکڑا دیتا ہوں. وہ کہیں بھی کھڑا ہے, وہ میرا لیٹر لے کر پوسٹ آفس میں جا کے ڈال دے گا. تو یہ میں کافی عرصے سے ایسے ہی کر رہا ہوں, کہیں بھی گاڑی ملتی ہے میں اس کو پکڑا دیتا ہوں, پوسٹ آفس کی گاڑی جو ہے. تو میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے ہوئے حیران رہ گیا. میں آپ کی میل اس وقت جو ہوتی تھی وہ گھوڑ سوار لے کر جاتے تھے, رستے میں چوکیاں ہوتی تھی, وہ رک گھوڑا وہاں سے چینج کر کے آگے چلا جاتا تھا, بندہ بھی چینج ہو جاتا تھا, بعض اوقات بندہ چینج نہیں ہوتا تھا, صرف گھوڑا چینج ہوتا تھا. تو وہ گھوڑا جب ایک جگہ سے چلتا تھا تو رستے میں جو اس کو میل دیتا تھا وہ لیتا جاتا تھا کہ یہ خلیفہ کی طرف میل جا رہی ہے, جو بھی پکڑاتا وہ میل لے کر آگے چلتا اور وہ میل پہنچاتا اور یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کس نے میل دی ہے. اب ایک واقعہ سن لو. افریقن بوڑھی عورت زی اسباہ کی لونڈی تھی, بعد میں انہوں نے آزاد کر دی. یہ وہ جب میل جا رہی تھی اٹھی تو اس کو کہتی ہیں, بوڑھی ہو چکی تھی, یہ میرا خط جا کے خلیفہ کو دے دینا. اس نے اسی طرح ہی خط رکھا اور جا کر خلیفہ کو دے دیا. خلیفہ نے خط کھول کر پڑھا, وہاں لکھا تھا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میرے مکان کی دیواریں چھوٹی ہیں, لوگ دیواریں پھلانگ کر میری مرغیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں, خدا کے لیے آپ کچھ کیجئے. آپ نے فوراً اسی وقت مصر کے نماز کے امام اور جنگ کے اعلی افسر, امام ہونا بہت بڑی سعادت, ایک بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے. آج کل تو ہم امام کو کمی سمجھتے ہیں نا, نوکر سمجھتے ہیں. امام, اب دیکھیے, امام, نماز کا امام مصر میں اور جنگ کا اعلیٰ افسر ایوب بن شرحبیل, جسے آج کل لوگ شرجیل پڑھتے ہیں. وہ لفظ شرجیل نہیں ہے, شرحبیل ہے. تو وہ اردو زیر زبر اردو میں نہیں ہوتی نا, تو اس کو شرجیل پڑھنے لگے. شرحبیل کو لکھا کہ فوراً اس عورت کا کام کیا جائے. وہ خط ملتے ہی مصر سے عورت کی تلاش میں نکلے. وہ عورت کہاں ہے, پتہ چل گیا وہ فلاں جگہ پہ, اس کا ذرا شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے مکان ہے. وہاں پہنچے, یہ جنگ کا افسر اعلیٰ, نماز کا امام, وہاں کھڑا ہو کر مزدوروں کے ساتھ اس بوڑھی افریقن عورت کے مکان کی دیواروں کو بڑھا رہا ہے, اور اس وقت تک واپس نہیں گیا جب تک دیواریں مکمل نہیں ہو گئی. خدا کا واسطہ ہے, اے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں, انہیں پڑھو. اور ایک اور صفت آپ کی جو بڑی ٹاپ کی ہے, فوراً انصاف. فوراً, اور جہاں فوراً انصاف ہوتا ہے وہاں فساد اس ملک میں کم ہوتا ہے. ادھر سناؤ ادھر فیصلہ. میں یار, تو وہ عورت آ کے کہنے لگی کہ ہمارے پاس آپ کا حکم جاری ہوا, مدد جاری ہوئی, لیکن ہم تک نہیں پہنچی, میری بیٹیوں تک نہیں پہنچی. آپ نے پوچھا کوئی گواہ؟ کہنے لگی آپ جا کے محلے سے پوچھ لیجئے, میرے سارے ہمسایوں سے, وہ تو سچ ہی بولیں گے. آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو, میں ذرا بزی ہوں, میں شام کو تمہیں لیٹر لکھ دوں گا. تھوڑی دور چلے پھر واپس, کہنے لگے پتہ نہیں شام تک جیوں گا کہ نہیں. لاؤ, فوراً لکھ دیا کہ اس کا حصہ جو ہے وہ اسے دیا جائے. عدی بن ارطا, ایک آدمی نے شکایت کی کہ آپ کے گورنر نے میری زمین کو قبضے میں لے لیا ہے, اس کی قیمت 1,00,000 دینار بنتی ہے. آپ نے فوراً اس کے نام عدی بن ارطا کے نام لکھا, گورنر کے نام لکھا کہ اس کی زمین کو واپس کیا جائے. اور اس بندے سے یہ پوچھا کہ آپ کے کتنے پیسے لگے یہاں آتے ہوئے, کتنا خرچہ ہوا آپ کا؟ کہنے لگا جی 60 درہم کے قریب ہو گیا. آپ نے فرمایا قومی خزانے سے اس کو خرچہ دو. اپنی جیب میں سے 5 درہم نکال کے کہا کہ جب تو اپنے گھر پہنچ جائے تو یہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لیتے جانا. اپاہجوں اور نبینا کے لیے ہوگا. آپ کے قومی خزانے میں جب غلام آ جاتے تو آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو اپاہج ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں, تو 2 اپاہجوں کو 1 غلام دے دیا جائے جو ان کی ہیلپ کرے, اور جو نبینا ہو اس 1 نبینے کو 1 غلام دیا جائے جوان, تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے. اور جو عطیات مقرر کیے ہوئے تھے, اس کا یہ وظیفہ, اس کا یہ وظیفہ, اس کا اتنا وظیفہ, اپنے ہی خاندانوں کو عمران وظائف بانٹے ہوئے تھے, آپ نے وہ سارے کے سارے وظائف یکسر ختم کر دیے. اب اس کی ایک مثال دوں, میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کی پھپھی عمر بنت مروان آئیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی, تو گھر آ کر بیٹھ گئی.
فاطمہ وہ بھی رشتہ دار ہیں آپ کی زوجہ جو بیٹھی ادھر ادھر، وہ بھی جو آتا تھا گھر ایران ہو جاتا تھا گھر دے کر، دیکھنے لگی بیٹھی رہی. تو زوجہ کہنے لگی پھوپھی اب بیٹھیے، وہ ذرا بیزی ہیں، جو ہی فارغ ہوتے ہیں تو اطلاع پہنچائی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد غلام آیا. غلام جو ہے وہ چراغ لے کر چلا. تو آپ فرمانے لگی پھوپھی سے اب وہ فارغ ہو گئے ہیں، اکیلے ہیں، آپ بات کر سکتی ہو. کہنے لگی تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اکیلے ہیں؟ کہنے لگی کہ جب تک وہ گورنمنٹ کا کام کرتے ہیں تو شمع جلائی جاتی ہے جو قومی خزانے کے خرچے سے چلتی ہے، اور جب گورنمنٹ کا کام، عوام کا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنا ذاتی کام شروع کرتے ہیں تو پھر گھر سے چراغ جاتا ہے. تو اب وہ چراغ لے کر گیا خادم، میں سمجھ گئی کہ اب وہ اکیلے ہیں. اب آپ ان سے ملی، ملاقات کی، اور ملاقات جب کی تو اس وقت آپ کا دسترخوان بچھ رہا تھا. دسترخوان بچھا اور اس کے اوپر وہی مسور کی دال، نمک، تھوڑا سا زیتون وہ رکھا گیا. تو پوچھتے ہیں پھوپھی اماں کیسے آنا ہوا؟ پوچھتے ہیں پھوپھی کیسے آنا ہوا؟ بولی آپ کے چچا عبد الملک مجھے وظیفہ دیتے تھے، آپ کے بھائی ولید نے اور بڑھا دیا، اور آپ آئے ہو تو آپ نے بند ہی کر دیا. آپ نے فرمایا پھوپھی وہ سب مسلمانوں کا مال تمہیں دیتے تھے، میں یہ نہیں کر سکتا. ہاں اپنے ذاتی مال سے میں دے سکتا ہوں. وہ بولی میں ان کا کیا کروں گی؟ آپ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے محروم کر دیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو پھوپھی میں دوسروں سے زیادہ تجھے دیتا، لیکن میں کسی کا مال تمہیں نہیں دے سکتا.